بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما تركنا الوالدان مما اكتسبن، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہمیں ایک ایسی محفل نصیب ہوئی جس میں ہمارا بیٹھنا، کوئی بات کرنا، سننا، جس کے اوپر ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی. قبلہ حافظ امتیاز صاحب نے جو پہلے ذکر کیا کہ بیسیکلی تو ہم طالب علم ہیں، پڑھنا پڑھانا ہم سب کو کرنا چاہیے. اس حدیث کے اوپر عمل، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پیدائش کے بعد قبر تک ہمیں علم کا حصول کرتے رہنا چاہیے، کچھ سیکھتے سکھاتے کرنا چاہیے. یعنی لرننگ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ لرننگ کے ساتھ عمل جو ہے وہ بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ میری اوورآل جو آبزرویشنز ہیں، جو میرے تجربات ہیں، جو میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، خاص طور پہ پاکستانی قانون کے حوالے سے، پاکستان میں شریعت کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، اور میرے جو سکیٹرڈ تھاٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کوئی اوورآل میں ویسے امتیاز صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جی میں علماء میں ہوں، علماء جو جنرل میننگ ہے، جو لٹل میننگ ہے، اس میں تو میں آتا ہوں، لیکن جو علماء کی ایک کنکلوسیو یا واسٹ یا براڈر میننگ ہے، اس میں نہیں آتا ہوں. آلدو کہ میں نے درس نظامی بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تقریباً 2000 سے ابھی تک منسلک ہوں. پہلے بطور طالب علم تھا، اور 2011 سے وہاں پہ اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی کرم اور فضل ہے، ادروائز ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے جو بات ہے، جو اوورآل مجھے بتایا ہے امتیاز صاحب نے کہ اوورآل جو ڈسکشن چل رہی ہے آج کے درس قرآن کے حوالے سے، وہ وراثت کے حوالے سے. تو وراثت کے حوالے سے 2-3 باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، اور اس سے متعلقہ باقی جو باتیں ہیں وہ کچھ آپ پوچھیں گے، کچھ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ حالات یا معاملات کیسے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے حصول کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے وراثت کو سیکھنے کے حوالے سے، تعلموا الفرائض، کہ آپ نے علم فرائض سے مراد علم میراث ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہاں تک بات نہیں، بلکہ کہا کہ جی فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ علم کا آدھا حصہ ہے. اگر اوورآل ہم صرف حدیث کے اس معنی اور مفہوم کے اوپر عمل کریں، یعنی اس دنیا میں جتنا علم ہے، اس علم کا آدھا جو ہے وہ علم وراثت ہے. باقی جتنا بھی علم ہے اس دنیا میں وہ آدھا ہے. ہمیں اس کو
सोचने समझने की ज़रूरत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से ये जो इरशाद फरमाया है, बल्कि सहाबा कराम को इस हवाले से उन्होंने तरगीब दी है। तो मैं हदीस के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي۔ اب یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ جو مکثرین صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مروی کی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا، تعلموا الفرائض وعلموها۔ اب یہ ایک بات نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، تعلموا الفرائض کہ آپ علم میراث کو خود سیکھیں، آگے کیا ہے، وعلموها اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جس طرح یہ حدیث ہم خود پڑھتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے، سیکھے اور پھر اس کو پڑھائے۔ تو اسی وجہ سے ہم اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی، جو ابتدا ہے تعلموا الفرائض، کہ آپ جو ہے علم فرائض، علم میراث کو سیکھیں، اور یہ حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صحابہ کرام کو ہے، اور وہ جو میسج ہے وہ ہم سب تک ہے، وعلموها، اور آپ دوسروں کو بھی سکھائیں، فإنہ نصف العلم، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ نصف علم ہے۔ اور دوسری بات بھی جو یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک وارننگ یا وعید ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ ایسا علم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، میرا اپنا جو تجربہ ہے کہ جو یہاں پہ خدشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال قبل جس کا اظہار فرمایا تھا، اور حقیقت میں بھی یہی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ يُنْسَى، کہ وہ ایسا علم ہے جسے لوگ بھلا دیں گے، اگر سیکھیں گے بھی صحیح اسے بھلا دیں گے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ علم میراث کے ساتھ اگر آپ ان ٹچ نہیں ہوں گے، آپ اسے پڑھتے پڑھاتے نہیں رہیں گے، آپ اسے سیکھتے سکھاتے نہیں رہیں گے، آپ within 1 week within 1 month اسے بھول جائیں گے۔ میں تو اس کو میتھ کہتا ہوں، میتھ کے جتنے بھی فارمولیز آپ کے پاس فارمولاز ہیں، جو ہی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، جو ہی آپ اس کی پریکٹس چھوڑیں گے وہ آپ کے ذہن سے چلے جائیں گے۔ جنرل چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ جی یہ الجبرا ہے، یہ جمع کا ہے، اور یہ تقسیم کا ہے، اس طرح کی ڈویژن تو شاید آپ کے ذہن میں ہو، لیکن جب ان کوسچنس کو آپ سالو کرنے بیٹھیں تو آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی جنرل جو ذویل الفروض ہیں کہ جی فلاں کا شیعہ اتنا ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، کہ اگر ایک پورا مسئلہ سامنے ہو تو یقین جانے ابھی نہیں حل ہوگا۔ کیوں نہیں حل ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس علم کی طرف توجہ کی ہی نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اول شیء ینزع من امتی، کہ یعنی یہ میری امت، یعنی امت محمدیہ میں سے یہ وہ پہلی چیز ہوگی جو اٹھائی جائے گی۔ اب اس حدیث کو اگر ہم اور دیکھیں تو اس میں پہلی جو اہم بات ہے وہ نصف العلم کے حوالے سے ہے، کہ آدھا علم ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ ہم باقی علوم کو تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقاصد جو بھی ہیں، چاہے وہ جاب کا مقصد ہو، لیکن وہ علم جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاف علم تصور کیا بلکہ حکم دیا، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ایک حدیث اور ہے اس حوالے سے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العلم ثلاثہ۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلم ثلاثہ، یعنی علم کی 3 اقسام ہیں، وما سوى ذلك فهو فضل، اور اس کے علاوہ باقی جو علوم ہیں وہ یعنی اضافی ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس حدیث میں میراث کو بھی ایک علم تصور کیا گیا۔ 3 کون سے علوم ہیں؟ آیت محکمہ، بیسیکلی جو قرآن پاک میں آیات ہیں، حقیقت میں قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا یہ ایک علم ہے، جسے ہم آیات محکمات بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اس حوالے سے کافی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے کہ کون سی آیات ہیں جو محکم ہیں، کون سی آیات ہیں جو مفسر ہیں، تو یہ اصول الفقہ کی ایک تفصیل ہے، لیکن اوورآل اشارہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ہے۔ اور سنت القائمہ، دوسرا کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ہے او فریضۃ عادلہ، یعنی وراثت۔ عادلہ کا مطلب ہے عدل کرنا، یعنی جو ترکہ یا مال موجود ہے اس کی جو منصفانہ اور عادلانہ تقسیم ہے، یہ ایک یعنی علم میراث آپ جانیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہی آپ جو کیوٹیز آپ کے سامنے ہوں گی، جو کیسز ہوں گے، اس کو آپ ریزالو کر سکیں گے۔ یعنی اس علم کو سیکھنا، جس علم کے ذریعے آپ لوگوں میں جو وراثت ہے، جو شیئرز ہیں، ان کے درمیان آپ عادلانہ تقسیم کر سکیں۔ اب ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام سے قبل جو دور جاہلیت ہے، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اور آپ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ مختلف جو ریلیجنز ہیں اس میں اس حوالے سے کیا ہے، لیکن ہم نصرانیت کو نہیں دیکھتے، ہم رومن امپائر کو نہیں دیکھتے، لیکن جب بھی ہم اسلام کو یا اسلام کے کسی بھی حکم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگنورنس جو ایرا ہے، جسے ہم اہل جاہلیت کہتے ہیں، اس کو ضرور دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 جنرل پرنسپل ہیں، جس کو میں جنرلی اوورآل اسٹوڈنٹس کو اس کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ ہے اسلامک لیگل ہسٹری، تاریخ و تشریح الاسلامی، تو اس میں ہم ہر ایک ایشو کو دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی اور اب کیا ہے۔ تو 3 بیسیکلی بنیادی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر حکام جو اسلام سے پہلے کیا جاتا تھا، یعنی جو قبائل تھے اسلام سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، تو اسلام کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ اگر تبدیلی ہوئی تو کس حد تک ہوئی؟ کیا اس میں کوئی مائنر یا میجر تبدیلی ہوئی، یا کیا اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، یعنی اسے باطل قرار دے دیا گیا، یا اسلام نے ایز اٹ از اسے ایکسپٹ کیا، اسے قبول کیا؟ تو بیسیکلی یہ 3 ہی چیزیں ہیں، یا تو اسلام نے ایز اٹ از اسے قبول کر لیا، جس طرح نکاح کے معاملات ہیں، یا اسلام نے تھوڑی سی مائنر اس کے اندر چینجز کر دی، یا پھر اسلام نے اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔
ایگزامپل آپ خود دیکھ لیں، شراب کے حوالے سے ہے، اسلام نے اسے کمپلیٹلی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ نکاح کے حوالے سے جو نکاح شغار ہے، جسے ہم وٹا سٹا یا کزن میرجز، یعنی وداؤٹ ڈاور، جو اس وقت عہد جاہلیت میں تھا، اس میں جو کنڈیشن لگا دی گئی کہ ایک جو مین اور امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے نکاح کا، وہ ڈاور ہے، مہر ہے۔ آلتو کزن میرج میں یا وٹا سٹا میں اسلام نے ممانعت نہیں کی، لیکن اس کو ریفارم کر دیا کہ آپ نے ڈاور ہر صورت میں دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ اور آپ کے بیٹے کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ، تو وداؤٹ مینشننگ اینی ڈاور، اینی مہر، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو بھی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، اس کو ضرور مد نظر رکھا ہے۔ اور یعنی یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یا تو ایز اٹ از قبول کیا، یا اس میں مائنر یا میجر چینجز بیان کیے، یا پھر اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا۔ اب اسلام سے پہلے اس کے حوالے سے کیا احکامات تھے، یا ان کی جو قواعد ہیں ان کی کیا پریکٹسز تھیں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس حوالے سے یہ بات عرب میں معروف ہو گئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے جسے ہم اڈاپشن کہتے ہیں، عربی میں اس کا معنی ہے تبنہ، یعنی کسی کو بیٹا بنا لینا یا کسی کو بیٹی بنا لینا۔ تو اسلام سے پہلے تین چار چیزیں ایسی تھیں کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا تو یہ یعنی ان لوگوں کو وراثت ملتی تھی۔ تبنہ یعنی جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ یعنی جو قبائل تھے ان کے ہاں یہ کسٹم اینڈ ٹریڈیشن کا حصہ تھا۔ اس کے ایک تو بلڈ ریلیشن میں جو بچے ہیں، جو اس کے حقیقی اولاد ہے، اس کے علاوہ بھی اگر اس نے کسی کو اڈاپٹ کیا اسے بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس کو کمپلیٹلی نل اینڈ وائڈ کرا دیا۔ اس حوالے سے کچھ اور احکامات ہیں کہ کیا اسلام نے کمپلیٹلی اسے وراثت تو نہیں مل سکتی، کیا جس نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے کچھ دے سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے احکامات ضرور ہیں۔ کوئی چیز گفٹ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی چیز وصیت بھی کی جا سکتی ہے جسے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن وراثت جو اوورآل جنرل پرنسپل ہے اسے اس میں حصہ نہیں مل سکتا۔ دوسرا، ان کے ہاں ایک جو کسٹم اینڈ ٹریڈیشن تھا، مختلف قبائل آپس میں عہد و پیمان جسے کہتے ہیں مختلف ٹریٹیز کر لیا کرتے تھے کہ یو ہیو ٹو سپورٹ اس، اینڈ جب بھی وہ جنگیں ہوتی تھیں، اگر کوئی مخالف پارٹی ہمارے خلاف کی بات کرے گی، ہمارے خلاف لڑے گی، تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو ان ٹریٹیز یا ان کے جو کنٹریکٹس ہوا کرتے تھے اس میں بھی یہ چیز مینشن ہوتی تھی، اگر ان کے حلیف بن گئے ہیں، وہ ان کے کنٹریکٹس میں آ گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی انہیں حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس کو بھی نل اینڈ وائڈ کرا دیا۔ اب جنرل تو جو ایک قرابت ہے، ریلیشن ہے، اس میں تو ان لوگوں کو حصہ ملتا تھا، لیکن اس میں ایک بڑی جو خامی ہے، شریعت نے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ کس کو حصہ، یعنی بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ اچھا، بڑے کو دینا ہے، چھوٹے کو نہیں دینا۔ ان کے ہاں آؤ دو کہ اپنے بچوں میں سے شیئر ان کو حصہ ملتا تھا، لیکن سب کو نہیں، یعنی کچھ کو ملتا تھا اور کچھ کو نہیں ملتا تھا۔ کن کو ملتا تھا؟ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، صرف یہ نہیں کہ بڑا ہونا کنڈیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور جو کنڈیشن جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو بہادری دکھاتا تھا۔ فار ایگزامپل، ان کے ہاں کیا کام تھا؟ جو مختلف وفود آتے جاتے تھے،
ان سے وہ مال چھین لیا کرتے تھے اور اسی کو پر وہ گزر بسر کرتے تھے۔ وہ بیٹا جو جنگ و جدل میں لڑتا تھا، مال و متاع لے کے آتا تھا اور بہادری دکھاتا تھا، تمام کی تمام جو پراپرٹی ہے جو وراثت میں آتی تھی وہ اسے ملتی تھی۔ باقی چاہے جتنے بھائی ہیں، چاہے جتنی بہنیں ہیں، سب کو ڈپرائیو کر دیا جاتا تھا، محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اوورآل اسلام سے قبل جو ہے پریکٹس تھی۔ اب ہمیں جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی پراپرٹی ہے جو وراثت میں آ سکتی ہے اور کون سی ہے جو نہیں آ سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مال کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، جو عربی میں یا اردو میں ورڈ ہے مال، وہ پراپرٹی کا ہے۔ اسے آپ جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے ترکہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، آپ ترکہ کے استعمال کر کے۔ اب وہ جو مال ہے جو اس بندے کی اونرشپ ہے، جس کی ملکیت میں ہے، وہ مال کون سا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم کوشچن ہے۔ فقہاء نے بھی کچھ ایشوز کے حوالے سے اس میں ڈسکشن کی ہے، بلکہ فقہاء نے، مسلم جورسٹ نے مال کی مختلف ڈویژنز کی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر مال یا پراپرٹی آپ کے پاس ہے، کچھ ایسا ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے ورڈ جو استہلاک ہے اس کا کیا ہے کہ غیر استہلاکی ہے۔ ایک ان کو مال جو آپ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، جس طرح آپ کی کوئی زمین ہے، پراپرٹی، لیکن کوئی ایسی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں یوز کریں گے بس یوٹیلائز ہو کے ختم ہو۔ اور اس میں جو اہم ڈسکشن ہے وہ ہے مال متقوم اور غیر متقوم، یعنی جائز اور ناجائز مال کے حوالے سے۔ وہ مال جو جائز طریقے سے کمایا گیا ہے، چاہے وہ آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے یا کہیں آپ نے جاب کی ہے، اب یا کسی نے کوئی جائز مال کمایا ہے وہ آپ کو دیا ہے، now it has become your property۔ اب اگر اس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے obviously وہ بھی اسی کی پراپرٹی کا حصہ ہے۔ یعنی فقہاء نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ وہ مال متقوم یعنی حلال پرمیزیبل مال ہونا چاہیے جو آپ ترکہ چھوڑ کے گئے۔ That is to be considered کہ اس میں جو لیگل ہیئرز ہیں، جو شیئرز ہیں، ان کو اس میں حصہ ملے گا۔ باقی ایسا مال جسے آپ کہہ سکتے ہیں مال ہی حرام ہے، یا بلکہ کچھ نے کہا کہ جی وہ حرام کا مال کمایا ہوا ہے، اس کو آپ ترکہ میں یا مال تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو جو ہے سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر کوئی ایسا بزنس بندہ کر رہا ہے، کوئی ایسی شاپ چلا رہا ہے جس میں ڈرنکس شریعت نے، اسلام نے اس کی ممانعت کرا دی ہے، تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی کاروبار ہے یا ایسی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اسٹاک میں چیز موجود ہے، آپ لوگ کہ اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، لیکن شریعت نے اسے حرام یعنی مال غیر متقوم تصور کیا ہے، تو اس کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو مد نظر، بلکہ ایسا بھی ہے کہ جو مال آپ نے کسی کا غصب کیا ہوا، یہ بھی آپ دیکھ لیں ناجائز طریقے سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں امپرمیزیبل وے سے جو بھی پراپرٹی آپ نے کمائی ہے وہ بھی مال غیر متقوم میں ہوگی۔ اس وجہ سے فقہاء نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اب حافظ صاحب نے کافی چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ ایک اور جو جنرل پرنسپل ہے ہمارے ہاں، دیکھیں جو جابس کرتے ہیں ہم، مختلف چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کوئی ہم خود انویسٹ کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ انشورنس میں کوئی پیسے دیتا ہے، کسی کا جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ ہے، کسی کو پینشن مل رہی ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں۔ اس میں ایک جنرل پرنسپل جو ہے وہ
میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے مزید جو ہے وہ آپ باتیں جو ہے وہ دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں انویسٹ کی ہوئی ہے یا پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اگر اپنی زندگی میں آپ اس سے نکال سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ کی پراپرٹی ہوگی۔ اسے آپ لیگل ہیئرز ہیں ان کے اندر ڈیوائڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ یہاں پہ اصل میں اختلاف یہ ہے کہ کیا ہر وہ پراپرٹی جو بندہ جاب کرنے والا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو کیا ان کو وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی لیگل شیئرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا یا نہیں۔ تو ان کا جو میں نے جو کرکس دیکھا ہے تمام، چاہے وہ پینشن ہے، مختلف قسم کے فنڈز ہیں، انشورنس ہے، اس کا یہی ہے کہ ہر وہ مال جس کو استعمال اپنی زندگی میں کیا جا سکتا ہے وہ تو ترکہ میں شامل ہو جائے گا، لیکن وہ جسے آپ نہیں نکال سکتے تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ نہیں، یعنی وہ صرف اور صرف اس فیملی کا ہو جو اس کے جو فرض میاں بیوی ہیں، اگر میاں اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی بیوی کو ہی ملے۔ اوورآل ایک جو ڈویژن ہے شریعت نے کی ہے کہ ذوی الفروض ہیں، اس کے بعد یعنی عصبہ ہیں۔ اب جو ڈویژن کی گئی ہے اس کے مطابق جو موجود ہے، جو مین فرد ہے اس گھر کا، اسے ہی ملے گا، اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہ اپنی زندگی میں اس کو، یعنی انشورنس کے حوالے سے، انشورنس تو اپنے زندگی میں نہیں استعمال کر سکتے، اب وہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر ہی کسی نہ کسی کو ملے گا۔ اب وہ جو فقہا نے، بلکہ اس حوالے سے کیسز بھی ہیں، اگر آپ نے کیسز ان ڈیٹیل پڑھنے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ جو پاکستان میں ہے، اس میں پرانے جو ہمارے ججز سے پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ، شاید نام سنا ہو، ایون جو دارالعلوم کراچی کے مؤسس بھی ہیں تقی عثمانی صاحب، یعنی اس وقت یہ جو مین لوگ تھے جس اسلامائزیشن کے حوالے سے جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہ مین ججز میں تھے، تو انہوں نے جو ڈیسیجنز اس وقت کیے ہیں اس میں یہ کیٹیگوریکلی اور ایکسپلیسٹلی ان چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، دیکھا ہے، تو ان کو تھارلی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اوورآل کنکلوژن یہی ہے کہ ہر وہ مال، ہر وہ پراپرٹی ان معاملات جن کو نکالا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ لیگل ہیئرز کے اندر ڈیوائڈ کریں گے، لیکن وہ جو نہیں ہو سکتا اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے علاوہ جو اس میں اہم چیز ہے، ایک اہم چیز جو ایلیمنٹس ہیں، سمپل اس کو میں ایک دو جملوں میں بات کرتا ہوں کہ ایک مورث ہے، ایک وارث ہے اور ایک طریقہ ہے۔ مورث کون ہے؟ کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے، اور وارث کون ہے؟ جو حصہ لے رہا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے وہ؟ یعنی جو مین ایلیمنٹس ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، ایشو کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ تین چیزیں ہیں۔ اور وارث کی بھی فردر ڈویژن ہے، اس کی طرف جو ہے ابھی میں نہیں جا رہا ہوں، اور میرے خیال میں ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ اب دو تین جو اہم ایشوز ہیں اس کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ جنرل کوسچنز ہوتے ہیں کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ دگنا کیوں ہے؟ کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ واقعی یہ ڈسکریمنیشن ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے کوسچن کو سمجھنا، پھر اس کا آپ نے خود انالیسس کرنا ہے۔ The society in which you people are living، یہاں کا نظام آپ خود دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، بلکہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور جو ایک اسلام کا نظام ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، سمجھیں، پھر آپ کو
क्लियर जो जस्टिस है, आदल है, वो नजर आएगा। आप सिर्फ थॉरली चीज़ों को मैं नहीं देख रहा हूँ, जो इन स्कैटर्ड थॉट्स है जो मेरे जहन में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर ये क्वेश्चंस करते हैं कि जी इक्वल शेयर होना चाहिए, जो आयत हमारे साथ में लास्ट टाइम जिक्र किया है, ये जो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ठीक है। अब मर्द का हिस्सा दुगना है। अब सिर्फ इस चीज़ को आप देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अब बाज़ वक़्त क़व्वाम को कहीं और लेके जाते हैं, प्रोटेक्टर तो हैं, लुक आफ्टर करते हैं रिजाल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है, उनको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और प्रैक्टिकली भी और मैं कहता हूँ बाय नेचर भी यही मुमकिन है। जहाँ कहीं पे भी आप एक बंदा हो और 5 अगर मुहतरमात भी हों, एक्सेप्शन जनरल रूल में कहीं हो सकती है, उससे हम वो नहीं करते, लेकिन जो शरीयत ने या जो फितरत ने एक उसूल बताया है वो यही है कि रिजाल जो है क़व्वाम फिजिकल भी हैं, उसके अलावा ओवरऑल प्रोटेक्टर भी हैं। हर हवाले से उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है जो उन्हें दी गई है। विरासत के हवाले से अगर आप देखें कि एक फर्द कौन कौन सी जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किन किन लोगों को देखता है, लुक आफ्टर करता है, तो फिर आप खुद देखेंगे कि जो शरीयत ने ये जो उसूल बताया है कि फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो दो मुहतरमात हैं फीमेल के शेयर से मर्द का जो शेयर है वो दुगना है, डबल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसने मुहतरमा को जो चाहे ज़ौजा है उसको भी देखना है, यानी उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। शरीयत ने क्या कहा है कि ना तो ज़ौजा यानी वाइफ, बल्कि उसकी औलाद की भी जो है यानी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये मर्द की जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा आयत है इस हवाले से कि लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही। अब यहाँ पे एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वज़ाहत है कि ठीक है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आगे से डिमांड ये हो कि बंदा 5,000 या 10,000 कमा रहा हो कि आगे जो एक्सपेंसेस हों वो 20,000 के हों। तो ये जो आयत कुरानी है वो इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करें। ये नहीं कि कमा 1 रुपया रहा है और लगा 2 रहा है और आगे से डिमांड भी 2 की नहीं होनी चाहिए, उसने ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना है। अब यहाँ पे जो जिम्मेदारी खर्च करने की फाइनेंशियली है, किसकी है? हस्बैंड की है, मर्द की है। अगर बाप है तो औलाद के ऊपर खर्च करना भी उसकी जिम्मेदारी है। अब ओवरऑल ये जो हम क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखें कि जो मुहतरमा है उसकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो जो मुख्तलिफ शेयर्स हैं वो अपने वालिदैन से भी उससे मिलेंगे, वो भी उसी के हैं, जो उसी का है वो उसी का है, उसी से आप ले भी नहीं सकते। यानी शरीयत ने ये भी नहीं कहा कि आप उससे वापस लें। अगर आपने कोई चीज़ बतौर दावत दी है वो भी उन्हीं का है, लेकिन उनकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं है जो शरीयत ने आपकी लगाई है। आपने अपने घर वालों के अलावा आपके जो वालिदैन हैं उसको भी देखना है, क्योंकि कुरान पाक की जो आयत है वो से इंसान के वालिदैन एहसान, बल्कि वो जो आयत है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसान, यानी अब वालिदैन के साथ एहसान क्या है? उनके साथ सिर्फ हुस्न सलूक नहीं है, उनका हर हवाले से ख्याल करना है। अब उनका हक जो भी है, बल्कि वो जो प्रॉपर्टी के हवाले से एक्सप्लिसिट हदीस है कि अंता व मालुका लि अबीक, कि अगर वालिदैन आपकी प्रॉपर्टी में से ले भी लेते हैं
تو ان کا یہ رائٹ ہے. جنرلی تو آپ کی کوئی پراپرٹی لیتا ہے تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی فلاں نے میری چوری کر لی ہے تو مجھے واپس ملے. لیکن بیسیکلی یہ حدیث ہے، وہ حدیث کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ چوری کے حوالے سے ہے کہ ایک بیٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں شکایت لے کے جاتا ہے کہ جی میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، یعنی ان ادر ورڈز کہ چوری کر لیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وارن کیا کہ ان کا رائٹ نہیں ہے. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انت و مالک ابیک، کہ آپ ہی یور سیلف اینڈ یور پراپرٹی بلانگس ٹو یور فادر، کہ یو آر دا سورس آف یور فادر. بلکہ آخر میں ہم ذکر کریں گے جو آبسٹیکلز ہیں، موانع ہیں ارث کے حوالے سے، اس میں اگر والد باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کو پھر قصاص نہیں ہے. لیکن بیٹا اگر قتل کر دے گا باپ کو تو ہی ول بی ڈیپرائیوڈ فرام دا انہیریٹنس، تو اسے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن باپ اگر اللہ معاف فرمائے ایسا جرم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر قصاص نہیں ہے، یعنی the father is not to be killed as a قصاص. جنرلی تو یہی پرنسپل ہے کتب علیکم القصاص فی القتل کہ if someone has killed someone he is to be killed. اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانا ہوگا، یعنی یہ جنرل پرنسپل ہے in the light of the verse of the Holy Quran. اب لیکن بیٹا اگر باپ کو قتل کرے گا تو اس نے ایسا جرم کیا ہے ہیریس کرائم، تو اس سویئر کرائم کی وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کا حصہ دوگنا کیوں ہے. یعنی یہ تو جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے، آپ خود بھی صرف اپنا مراقبہ کریں، سوچیں کسی مداری کے ہیں. یعنی this is the principle that has been derived from the Quran as well as from the Sunnah of the Prophet peace be upon him. وہ clear ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں on the principles of nature and justice، فطرت اور عدل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ہی ہیں. ادروائز آپ شیئر جو ہے ڈبل دے دیں یا ایکول دے دیں تو جس کے پاس پیسہ کم ہے لیکن اس کے ایکسپینسز زیادہ ہے تو پھر کیسے سروائیو کرے گا؟ کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ حالات دیکھ لیں جو آپ کے یعنی ایک بندہ ہے. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جو وراثت کے اصول کے حوالے سے ہے کہ شریعت نے ایک پراپرٹی یا مال کے حوالے سے نا، جسے ہم کہتے ہیں ارتکاز، ذخیرہ توزیع کرنا، جمع کرنا، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ ہوتی رہے. اب یہ جو وراثت ہے اس میں جو پراپرٹی مختلف لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ڈیوائڈ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی بیسیکلی یہی پرنسپل موجود ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے. اب اس کے علاوہ ہاں ایک اور جو جنرل بلکہ پاکستان میں جو قانون ہے گرینڈ چائلڈ کے حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں یتیم پوتا ہے، اس کی وراثت کے حوالے سے، تو میں بھی آپ نے پڑھا ہو سنا ہو. ہمارے یہاں سیکشن 4 ہے مسلم فیملی آرڈیننس کا، جسے ہم فلو کہتے ہیں 1961 کا. تو اس میں جو پرنسپل بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندے کے اگر 3-4 بچے ہیں اور ان بچوں کے بھی بچے ہیں تو ان میں سے اگر ایک یعنی بیٹا سن اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد کو حصہ ملے گا. دیکھیں جو شریعت کی جنرل پرنسپل ہیں اس میں ایک جو پرنسپل ہے وہ ہے الحجب، کہ who will be deprived in the presence of someone. اگر بیٹا موجود ہے یعنی الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ ڈیپرائیوڈ ہے.
لیکن یہاں پہ پاکستانی جو قانون ہے اس میں یتیم پوتے کو جو وراثت ہے، یعنی وہ سیکشن کلیئرلی کہتا ہے کہ اس بیٹے کا جو اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے تو اس کو بھی یعنی گرینڈ چائلڈ کو بھی حصہ ملے گا اگر ان کا جو گرینڈ فادر ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو جنرل پرنسپل ہے شریعت کا، اس کے ساتھ اس کا یعنی کلیئر جو ہے تناقض آپ کہہ سکتے ہیں، کنفلکٹ موجود ہے۔ It is to be considered repugnant to the injunctions of Islam۔ تمام فقہا کے نزدیک یہی ہے۔ اب اوورآل اس کو جو ڈسکس کیا گیا ہے، کچھ ڈیسیژنز ایسے ہیں جس میں کلیئرلی کہا گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے اس حوالے سے فرشتہ کیس جو معروف ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ ریپیگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام فقہا کا اس پہ بھی اتفاق ہے، لیکن وہ قانون ہے اور پریکٹس بھی ہے۔ اب اس اصول کو یا قانون کی جو سیکشن ہے، جو دفعہ ہے، اس کو بنانے کے پیچھے مقصد یہ کیا تھا؟ سوچو بچار، انہوں نے کہا ہے کہ جی غریب ہیں اور ان کا اگر باپ ہوتا تو ان کو حصہ ملنا تھا، تو باپ نہیں ہے تو ان کو آپ ڈپرائیو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمدردی انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس اظہار کی بنا کے اوپر قانون بنایا، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا یہ ہمدردی اور اظہار جو ہے صرف ان بچوں کے ساتھ ہے، یا جو اس دنیا سے جانے والا ہے اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھی ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ پرنسپل وہاں پہ بھی اپلائی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو فقہا نے اس چیز کو اس حوالے سے ایسے دیکھا ہے کہ جی یہ جو اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، یہ جو پرنسپلز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے جو نظام بیان کیا ہے وہ عدل اور جسٹس کی بیس کے اوپر ہے، ہمدردی کی بیس کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، ہمدردی اگر کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار اور ہو سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت میں دو جنرل کنسیپٹس ہیں، ایک تو ہبہ کا ہے، گفٹ کا، اور جو گفٹ ہے وہ جتنا مرضی آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ایون ساری پراپرٹی بھی آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ ایک وقف ہے، وہ اسپیسیفک ہے، وہ کسی کی، یعنی فار ایگزامپل کسی مسجد یا کسی ادارے کے لیے آپ نے کوئی چیز مختص کر دی ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، وہ اسی کے لیے ہی رہے گی۔ لیکن جو دوسری چیز ہے وہ وصیت ہے، جسے ہم بیکویسٹ کہتے ہیں۔ اب جو گفٹ ہے اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ کہاں تک بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جو وصیت ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ وصیت جو ہے 1/3 آف یور پراپرٹی، جتنا بھی آپ کا مال ہے اس میں 1/3 سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے۔ اور دوسری جو ریسٹرکشن ہے کہ لا وصیۃ لوارث، جو آپ کے لیگل ہیئرز ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ وصیت یا ریکویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ فقہا نے کہا کہ جی آپ اسے وصیت واجبہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہیں، لیکن جو کنٹمپریری جورسٹ ہیں جنہوں نے اس کو ریپیگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام کہا ہے اور اس کے لیے کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کی ہے، تو کسی حد تک انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ گفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ اوورآل تو شریعت نے جو کہا ہے کہ فلاں کے یہ حصہ ہے، فلاں کے یہ حصہ ہے، فلاں کے یہ ہے، کہ کسی کا ہاف ہے، 1/4 ہے، 1/3 ہے، 2/3 ہے، whatsoever جو شریعت نے بیان کیا ہے، تو اگر وہ خود لیگل ہیئرز اگر کہیں کہ یار اتنا حصہ آپ اسے دے دیں، چاہے وہ گفٹ کے ذمرے میں ہو یا ویسے ہی، تو وہ لیگل ہیئرز اپنی پریزنس میں، اپنی موجودگی میں اگر تمام کے تمام اپنی ولنگنس شو کرتے ہیں تو پھر آپ اسے دے سکتے ہیں۔ ادروائز شرعی طور پہ آپ کسی کو جو لیگل ہیئرز ہیں
ان کی اجازت کے بغیر، ان کی کنسنٹ کے بغیر آپ نہ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ کسی اور مقصد کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جو چیز جو ہے کوئکلی میں آپ یعنی اگر دنیا سے پتہ چلا گیا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے ڈیوائڈ کرنے سے پہلے 3-4 چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس کی تجہیز اور تکفین کے جو فنرل یعنی ایکسپینسز ہیں وہ بھی اس کی پراپرٹی سے نکالنے ہیں، اور دوسری جو اہم چیز ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ اگر وہ مقروض یعنی کسی سے اگر وہ ہم نے قرضہ لیا ہوا تھا تو اس کا قرضہ واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ کے پاس بچے گی تو پھر آپ اسے ڈیوائڈ کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ادروائز اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب فرما رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میری جو اسکیٹرڈ یعنی جو چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ آئی میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے جو کوشچن کرے اس حوالے سے۔ آج کل ایک کچھ عرصہ قبل ایک پاکستان میں محسن اختر کیانی صاحب نے ایک جو ڈیسیژن دیا ہے میٹریمونیل پراپرٹی کے حوالے سے کہ جو میاں بیوی ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کی مشترکہ پراپرٹی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی دونوں نے اکٹھے پارٹنرشپ کی ہے کسی بزنس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکٹھے رہ رہے ہیں، کام چاہے ہسبینڈ بھی کر رہا ہے، اس کی پراپرٹی اسی کا نام ہے، تو اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا چاہیے، محترمہ کو یعنی زوجہ کو، وائف کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شریعت جنرل پرنسپل بتائے ہیں کہ جو جس کی آنرشپ میں ہے، جس کی ملکیت ہے، فار ایگزامپل اگر محترمہ کو والدین نے کچھ دیا ہے اس کی پراپرٹی، اگر ڈالر میں اسے ملا ہے اس کی پراپرٹی، کسی نے گفٹ کیا ہے اس کی پراپرٹی، اور انسان جو ہے اس نے اگر کوئی بزنس کیا ہے یا اس کو کسی نے گفٹ کیا ہے یا کسی نے وصیت اس کے لیے کی ہے تو وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی آنرشپ میں ہے۔ اب جس کی آنرشپ میں چیز ہوتی ہے تو حقیقت میں وہ اس کا مالک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو دے یا اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آبویسلی جو ورثاء ہیں ان کے اندر اس کی تقسیم ہوگی۔ یعنی یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی کوئی بندہ تھوڑا سا بیٹھے گا، جنرل پرنسپلس کو دیکھے گا، یہ چیزیں آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں۔ میں تو قرآن پاک کے حوالے سے بھی یہی کہتا ہوں کہ انسان اگر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یقین مانیے کہ آپ ود پیسیج آف ٹائم ڈے بائی ڈے آپ اپنے اندر خود تبدیلی دیکھیں گے، کیونکہ قرآن نے جب خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ان قرآن کو آسان، لیکن اس کے لیے بھی ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے، بہت زیادہ چیزیں آسان ہیں، سمپل ہیں، لیکن اس میں بھی ایک کچھ چیزیں واضح ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ مبہم ہیں، اور کچھ چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں، کچھ اور ایسے ہیں جو مشتبہات ہیں جن جو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو جہاں پہ سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی ہلکا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر آپ نے علماء سے ہے مستفید ہونا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ تو میری یہی گزارشات تھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم جو ہے عمل ہے، عمل کے اوپر ہمارا فوکس کم ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چند کوئی اختصار کے ساتھ آپ کو سوال کرنا چاہیں تو میں مختصر اور کیا ہے اس میں سے 1-2 سوال تو میرے ذہن میں بھی ہیں درمیان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گفٹ اگر کوئی بندہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، ظاہر ترکہ تو تبھی ہوگا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، اگر باقیوں کو محروم کرنے کی نیت سے
किसी एक को गिफ्ट कर दे, सारी एक बेटे को, बेटी को या किसी को भी, तो कर क्या वो फिर भी गुनहगार होगा या ये ज़ाहिर है उसका हक है तो कर ले। इसके बाद देखें, जो जनरल प्रिंसिपल है, हकीकत में तो सारी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अब गिफ्ट के लिए ये है कि महरूम करने की नीयत से, देखिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि आपके जो एक्शन हैं उसका दारोमदार आपकी नीयतों के ऊपर है। तो जिसने जो काम किया है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हम नॉर्मली एक टर्म सुनते भी हैं, आग करना, कि जी बाप ने फलां को जायदाद से आग कर दिया है। शरीयत में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। शरीयत ने किसी को आग करने की जो है इजाज़त नहीं दी, चाहे वो जितना ही नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन उसको विरासत में हिस्सा मिलना ही मिलना है। तो अगर इस नीयत से हो तो आप खुद देख लें। और बल्कि कुछ मसाइल ऐसे भी हैं, इवन कर्ज के हवाले से भी, कि इंसान एक डेथ बेड के ऊपर है, जिसे मरदुल मौत की बात करते हैं, तो फुक़हा ने इन इश्यूज़ को थॉरली डिस्कस किया है। उस पर बाद मामलात जो है वो होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पर, और वो उस वक्त जो है वो या तो लिखवाए जाते हैं या फिर कहलवाए जाते हैं, यानी वो मैनेज किए जाते हैं बेसिकली। तो शरीयत ने इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी है और फुक़हा ने इन इश्यूज़ को थॉरली डिस्कस किया है कि इंसान अगर डेथ बेड के ऊपर है तो अगर कहता है कि मैंने फ़लाँ का कर्जा देना है, तो अगर वो रसा उसको देखते हैं कि वाकई जेन्युइन है तो ठीक है, वो देना चाहें। अदरवाइज उस बंदे को जिसका उसने उस वक्त कर्जा, यानी पहले नहीं बताया, कहीं लिखा नहीं है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको आप कर्जा नहीं देंगे, बल्कि इसको लेकर हियर्स में, यानी शरीयत ने किस हद तक इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। तो इनको इस हवाले से गुनाहगार तो देखें, जो भी बंदा जो काम भी करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, और क्या कहते हैं, अल्लाह तो हमारे उलिल अलबाब इन चीज़ों को जानते हैं। तो अल्लाह को इज़्ज़त को पता है कि हमारे दिलों में क्या है, इन ज़ाहिर और बातिन को जानता है, और उसकी सिफात में से तो आमाल जो हम कर रहे हैं उसको जानते हैं। गुनाहगार तो होंगे, अगर हमने कोई गलत कदम उठाया है या सोचा है तो उसकी जो जज़ा है, सज़ा है, वो तो हमें मिलेगी। बल्कि जो आयत हैं, बल्कि आपने खुद भी डिस्कस किया होगा, विरासत की आयत के बाद जो आयत है ना, कि हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूद, यानी ये बताया कि क्या चाहिए, ये चीज़ें हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप इधर से राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, ये जो सर्कल है इससे बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप गुनाहगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नाफरमानी है तो उसके लिए तो, बल्कि इन्हीं आयत में आदाब मुहीन है, आदाब अलीम, इस तरह के जो है आपको जो वार्निंग दी गई है, तो टॉर्मेंट है आपके लिए, आज़ाब है, फिर वो आज़ाब जो है वो खालिदी, यानी हमेशा हमेशा के लिए है। और सवाल ये है, इसी आपके उसमें पहले वाले लेक्चर में जो है ये है कि अगर वो दूसरों का ख्याल करते हुए उनको अपना हिस्सा हिबा करना चाहें, देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हमारे मुआशरे में नॉर्मली ये होता है कि बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को हिबा कर देती हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा। ये वो आपसी सिर्फ अपना ताल्लुक जो हमारे कल्चर में नॉर्मल है, भाई तो कभी बहनों को हिबा नहीं करते, बहनें जो हिबा करती हैं तो ज़ाहिर उससे उनकी कहने मजबूरी या लाचारी ज़ाहिर होती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसको क्या मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, या भाइयों को नहीं लेनी चाहिए या ले लेनी चाहिए? इसके दो चीज़ें हैं। देखें, पाकिस्तान में तो यही जो आपने बात की है, बल्कि इससे एक कदम आप आगे चले जाएं, जो मालदार लोग हैं वो तो अपनी, चाहे वो सिस्टर है चाहे अपनी बेटी है, उनकी शादियाँ भी नहीं करते। मकसद क्या है कि अगर हमने इसको कहीं ब्याह दिया, इसकी शादी कर दी, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और वाकई मैं पर्सनली काफ़ी फैमिलीज़ को जानता हूँ, चाहे वो 40 ईयर्स की हैं, इवन वो कोशिश भी की है, आप ये समझे कि शादियाँ जो है वो हो ही नहीं पा रही। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, अब हिबा करने के हवाले से तो शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन जो प्रैक्टिस
चल रही है। हो सकता है कुछ सिस्टर खुद ही चाह रही हैं कि ये हमारा भाई गरीब है तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ये है कि हमने ओवरऑल कस्टम और ट्रेडिशन यानी रसूम और रिवाज में इसको शामिल किया हुआ है कि मेरी बहन माफ़ कर ही देगी, मुझे दे ही देगी। यानी ये नहीं है कि वो मुझे हिबा करेगी बल्कि माफ़ कर देगी। भाई मेरी जो इस हवाले से ओवरऑल तजवीज़ है या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि जो अदालतों को भी इस तरह देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जब इस दुनिया से कोई बना जाता है डिवाइड कर दें, जिसका जो शेयर बनता है उसे दे दें। अगर किसी ने देना है उसके बाद तो उसकी मर्ज़ी है दे, लेकिन तकसीम से कबल अगर कोई कोशिश करता है कि वो माफ़ कर देंगी हमें, तो बेसिकली वहाँ पे नीयत वाले आपको नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है, आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि जहाँ पे उसकी शादी हुई है और जो मुहतरम है, जो ज़ौज है, हस्बैंड है, हो सकता है वो भी गरीब हो, उसे भी ज़रूरत हो और उसकी भी ज़रूरियात हो। अब होता है कि हम सोसाइटी माशरे में रहते हैं कि जी फ़लाँ क्या कहेगा कि जी अच्छा भाई को इसने माफ़ नहीं किया, भाई को इसने नहीं दिया। तो हकीकत में हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना कहते हैं ना कि एक सोसाइटी में माशरे में हमारे ये चल रहा है तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको अपना कस्टम और ट्रेडिशन बनाया हुआ है। शरीयत की जो विन विन सिचुएशन है वो यही होनी चाहिए कि जो हिस्सा जिसका जो बनता है एक मरतबा तकसीम कर देना चाहिए, उसके बाद जिसका जो जी चाहे जिसको देना है वो दे। अगर इसके वजह से कोई उनको आश्चर्य आ रहा है, देखें वो आपका एक नेक अमल है, चाहे आप किसी फैमिली मेम्बर को कराएं, चाहे फैमिली मेम्बर से बाहर हाफिज साहब को कराएं, किसी और आलम को कराएं, अल्लाह को ने अगर आपको इस्ताद दी हुई है। लेकिन देखें आप ये समझ लें कि हुकूकुल इबाद है, राइट्स ऑफ द पीपल है, राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स है। शरीयत ने हुकूकुल्लाह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो हमें माफ़ कर देगी, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है वो माफ़ होने वाले नहीं हैं। उसके दिल में क्या हो आप नहीं जानते, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको 2 कदम आगे बढ़ के कि मेरी बहन ये आपके शेर है आप ये लें, और उसके बाद उसका दिल चाहे जिसने देना होगा और देना चाहेगा या देना चाहेगी वो ज़रूर देंगे आपको। और हो सकता है उसकी अपनी मजबूरी हो, उसकी अपनी कोई ज़रूरत हो, वो सिर्फ इस वजह से भाई ने कह दिया है आपका मान रखने के लिए या आपकी बात को आप सामने इग्नोर नहीं कर सकती मैंने, तो इस वजह से खामोशी इख्तियार कर ली, तो अल्लाह ही बेहतर जान। तो हकीकत में तो यही है, जो मर्जी आप उनके लिए करें और करना चाहिए। जो आयत है जो हमने पहले पढ़ी है अभी जब कवाम, तो बहनों को भी बड़ों को भी अपनी फैमिली के चाहे दूर के हैं या करीब के रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करना चाहिए। वो चाहे शेयर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर उनका ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि लोग दुनिया में ही हिस्सा देते हैं लड़की को, ऐसे होते हैं क्या करते हैं दुनिया में ही हिस्सा देते हैं जिंदा रहते हैं। देखें शरीयत का जो उसूल है कि डिजीज पर्सन अगर है इस दुनिया से चला गया है जिसे मुतवफ़ी कहते हैं, तो उसकी डिवीज़न तो जो है वो उसके बाद ही होगी जो शरीयत ने बताई है। लेकिन उससे पहले अगर वो किसी ने दिया है, अब ये यहाँ पे ये मसाइल हैं, फ़र्ज़ क्या हो कहेंगे कि गिफ्ट है क्या, बाद का जो देहातों में मामला चलते हैं कि एक बेटे को जो है ना 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने इंतकाल कर दी उसके नाम है। अब जब बाप इस दुनिया से चला गया वो तो उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। जब हमने मलकियत या माल की डेफिनेशन की है कि जो बंदा जिसके पास कोई माल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मोबाइल है, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मैं किसी को गिफ्ट करूँ मेरा नाम है, चाहे मैं किसी को ये वसीयत करूँ, चाहे मैं तोड़ जो मर्जी करूँ, यानी दिस इज माई प्रॉपर्टी। ऐसे ही अब किसी के नाम वो ज़मीन लग गई है, चाहे वो आगे बेच दे, शायद उसने बेच भी दी हो, लेकिन बच्चों के दरमियान लड़ाई ज़रूर होती है कि बाप ने फलां को तो 1 एकड़ दे दी, हमें कुछ नहीं दिया। तो अब जो बच्ची है उसको भी आप शामिल करें। शरई तौर पे अगर बाप ने किया है, अगर उसकी मदद की है
अल्लाह उनकी नीयत जानता है। ये इसका पहले अल्लाह साहब ने क्वेश्चन किया, अगर डिप्राइव करने के लिए किया है तो उसका तो फिर हिसाब किताब ज़रूर होगा, क्योंकि शरीयत किसी को डिप्राइव नहीं कर सकती अगर वो लीगल हियर है, अनटिल अनलेस जो ममाने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो शरीयत ने एक्सप्लिसिटली बताए हैं, तो अदरवाइज इसकी जो डिवीज़न है, तकसीम है, आप देखें कोर्ट्स में भी, अदालतों में भी, बंदा इस दुनिया में जब चला जाता है तो फिर वो केस फाइल करते हैं, फिर इस इशू को आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज उसका पहले डिवीज़न ही आप क्लेम कर ही नहीं सकते कि आपने जो है मुझे मेरा हिस्सा दे दिया है। हाँ, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा जी बेटा ये ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, करता रहे, उसका आप ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो डिवीज़न होनी है, जो प्रॉपर्टी है, हाँ अगर मलकियत है तो फिर तो उसी की हो चुकी है, जो बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो उसके लीगल शेयर्स बनेंगे। अदरवाइज यानी शरई तौर पे और कानूनी तौर पे उसको अगर दे दी गई है, उसके नाम हो चुकी है, उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, शरई और कानूनी तौर पे आप उससे नहीं ले सकते। उसमें मेरा ख्याल बेटा ये पूछना चाह रहा है, बाज़ समझदार लोग ऐसे भी करते हैं कि यार हमारे फौत होने के बाद औलाद आपस में लड़े ना, वो अपने सामने जो शरई हिस्सा उनके पास होता है ना, वो अपनी औलाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो मैं कल ये पूछना चाह रहा हूँ, तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है कि जो आपके पास है, अगर जिस तरह बाज़ लोग होते हो कहते यार उनसे से रिटायर हो गए हैं, थोड़ा जैसे अपने को रख लिया है, बाकी जिन्ना बेटे और बेटियां ने इक्वली सारा दे दो, साढ़े तो बाद जो लड़े ना। अच्छा, उसके लिए दो चीज़ें हैं। देखें, वो अगर उनकी नीयत यही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, जो उनका हिस्सा बना शरई हिस्सा, तो जिंदा अगर है तो वो अगर खुद डिवाइड कर देता है, उसको आप हिबा कह सकते हैं, लेकिन उसको आप विरासत नहीं, विरासत नहीं, लेकिन वो फिर विरासत की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ। वो सिर्फ उतना पोर्शन बाद में रह जाएगा जो उसके पास था एट द टाइम ऑफ डेथ। हाँ। अदरवाइज लोग जो मेरे ख्याल में समझदार लोग पाकिस्तान में भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जैसे करते हैं कि भाई औलाद ना लड़े, जो शरई सब बनता है मेरे को हिसाब करके मैं कहता हूँ बच्चे पाले। ऐसा होता है, अगर हो रहा है प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम नाम जो है वो विरासत नहीं देंगे, नाम उसे हम हिबा या गिफ्ट कर देंगे। दूसरी एक और ट्रेंड जो चल रहा है ना, जिस तरह बाज़ लोग बहनों को हिस्सा देते हैं, लेकिन वो इस तरह देते हैं कि भाइयों का तो हिसाब करके दे देते हैं, बहनों का इन 5 मरले का प्लाट ले आएगा, ठीक है। एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, और फिर वो अपने आप को समझते हैं कि हम बरी जिम्मा हो गए हैं। वो भी एक बात सही नहीं है कि बहन को भी हिसाब करके देना चाहिए। जी सर, नहीं, देखिए शरीयत ने जो जिसका हिस्सा मुतय्यन किया है, मुकर्रर किया है, उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। आपने उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसमें कमी बेशी नहीं है कि आपने कम कर देना है। तो ये शरीयत ने हर एक चीज़ को वाज़ेह किया हुआ। हाँ, आप वैसे मैंने जो पहले भी बात की है कि लीगल ईयर्स बाकी जो है वो अगर विलिंगनेस शो करते हैं कि जी बहन को हम ज़्यादा दे देते हैं, ये बच रहा तो नो इशू, यानी उनकी तमाम की जितना भी आप कर लें बेटियों के साथ, बहनों के साथ, वो आपको बरकत ही पड़ती है। बल्कि वो हदीस है इस हवाले से, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, इन मुकदमात के हवाले से, घर वालों के हवाले से है कि आप में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं आप सब में से घर वालों के लिए बेहतर हूँ। उसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि नबी के माने पर मुस्लिम की औलाद के जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान पाक में उनके लिए वो कोई हसना करार दिया। डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीक साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और ये हार्टफुल लेक्चर भी हमें डिलीवर फरमाया। ये दुआ फरमाते हैं कि अभी दुआ करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है तो मसले पहले ताकि खाना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुआ शुरू करने से पहले हम हमारे मुहतरम भाई एहतिशाम साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इनको अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से सरफराज फरमाया है और आज की इस महफिल के इस दर्स के खाने का इंतज़ाम भी इनकी तरफ से किया गया है, तो आप सब की उस बच्ची को भी बहुत इजाज़त बच्चे करेंगे। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین آج کی ہماری اس بابرکت مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور آج کے اس مجلس میں ہمارے محترم حافظ صدیق صاحب نے جو درس دیا ہے مولانا وراثت کے بارے میں اس کے حقوق و فرائض کے بارے میں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا گیا پڑھا گیا سنا گیا میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اس کے تمام نواہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین قرآن پاک پہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پاک کو ہمیشہ اپنا زاد راہ بنانے کی توفیق عطا فرما اس کو ہمارے لیے میرے مولا مشعل راہ بنا دے یا الہ العالمین قرآن پاک کو ہمیں زندگی میں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین آج کی اس بابرکت مجلس کے کھانے کا اہتمام ہمارے محترم احتشام بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے جن کو تم نے اپنی رحمت حاجرہ احتشام سے نوازا ہے میرے مولا اس بچی کو میرے مولا نیک اور صالحیت والی عمر دراز عطا فرما یا الہ العالمین اس بچی کو نیک اور صالح بنا اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا الہ العالمین اس بچی کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اس کو علم و عمل والی میرے مولا بھرپور زندگی نصیب فرما اپنے والدین کے ساتھ میرے مولا اس کو بڑا ہونا نصیب فرما یا الہ العالمین اس بچی کے نصیب اچھے فرمانا میرے مولا اس کی عمر اچھی فرمانا اس کے میرے مولا اس بچی کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا الہ العالمین ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمیں ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے والدین میں سے عائزہ اور حرم میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما اور ہمارے والدین عائزہ اور حرم جو اس دنیا میں موجود ہیں میرے مولا ان کو صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی بھی توفیق عطا فرما حاضرین و حاضرات میں سے سب کی تمام دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو دور فرما ہمارے محترم حافظ صدیق صاحب کو عمر دراز عطا فرما مولا ان کے علم میں عمل میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کے مزید ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه